نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى صدق الله العلي العظيم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے یا رسول اللہ تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سبحان اللہ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جلسہ آپ کا کامیاب ہے آپ آئے آپ کا شکر بہت بہت مشکور ہوں میں صرف ایک بات عرض کروں گا ہر آدمی دیکھیے ہر آدمی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں جی یہ الگ بات ہے کہ کوئی پیسہ اکٹھا کر رہا ہے اس کا مقصد ہے پیسے میں کامیابی کوئی عہدہ حاصل کر رہا ہے کہ عہدے میں کامیابی کوئی ہتھیار اکٹھا کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہتھیاروں میں کامیابی لیکن یہ ایک کامیابی ایسی چیز ہے جس کے عاشق بہت ہیں لیکن سمجھنے میں غلطی ہے ہم نے کہا ہے پاک پروردگار تو بتا تو نے انسان کو پیدا کیا ہے یہ کامیابی ہے کس میں تو جواب ملتا ہے قد افلح من تزکا کامیاب وہ ہوا جس نے کامیابی حاصل پاکی حاصل اب اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا آؤ اور آپ ایمان کے ساتھ میں یہ چیز دیکھو ہلاک و خواہ جس نے بہت زیادہ خوریزی کی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے لیکن وہ جب ایک بستی میں آیا تو وہاں کے لوگ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے یہ ایسی سچی حقیقت ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور جب وہاں بستی میں گئے تو لوگوں نے کہا حضرت ہلاکو آ گیا اس کا پوتا الکوفہ اب معاملہ یہ تھا کہ رات میں احاطہ کر لیتا صبح قتل عام کرتا سروں کے مینار چلے جاتے آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھروں میں سو جاؤ وہ گھروں میں جا کے سو گئے صبح کے وقت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اکیلے اٹھے اور اس کے خیمے کے سامنے جا کر اذان میرے بھائی آج اصل میں کمزوری یہ ہے ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے کون نہیں جانتا کہ جب بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھے ہوئے اور وہ حملہ کر کے جاتے ایک سرا حضرت صحابی ہے سرحبی انہوں نے کہا جلال آ گیا کہا تم یہ سمجھتے ہو تمہارا قلعہ تمہیں بچا لے گا ایک نعرہ لگایا تھا ہاتھ کا اشارہ کیا پورے قلعے کی زمین دیواریں زمین میں دھس گئی تھی اور قلعہ فتح ہو گیا تھا ڈاکٹر اقبال نے اس کو کہا تھا اسی وقت ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا الفاظ اور معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان سبحان اللہ اذان تو وہی تھی نعرہ وہی تھا ہوا کیا تھا ہم نے جو ہے گھر بیٹھ کے نعرہ لگایا انہوں نے گھر بار چھوڑ کے جب نعرہ لگایا تھا تو اس نعرے کی تاثیر ہی ہو بہت خوب میرے بھائی انقلاب لانے کے لیے کوئی بڑی تحریک کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کلمہ پڑھنا یہ انقلاب لا سکتا ہے اس لیے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں ہم آزاد نہیں ہیں اور جو آزاد ہے وہ مسلمان نہیں جی بے شک بہت خوب اب کلمہ پڑھ کر ہم غلام بن گئے ہیں یعنی مال ہمارا ہوگا مرضی مصطفیٰ کی چلے گی گھر ہمارا ہوگا جو ہے قانون مصطفیٰ کا چلے گا بیوی بچے ہمارے ہوں گے لیکن لباس شریعت کا چلے گا ہم آزاد نہیں ہیں اور آزاد ہے تو مسلمان نہیں ہے افسوس تو یہ ہے ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں بے شک بہت خوب ابھی تو کلمہ کو پڑھ
اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. تیرے کان میں پہلی آزاد آئی تھی اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ سب سے بڑا ہے. تو حکومت نہیں, عہدہ نہیں, بڑا ہے تو اللہ ہے. پھر ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر, مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر, اس کی رضا پہ اپنی نظر, پھر ساری دنیا تیری. بے شک بے شک. دنیا تیرے قدموں میں آئے گی, تو سچا نبی کا غلام ہو جا. ڈاکٹر اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ سبحان. یہ افسانہ نہیں ہے میرے بھائی, سچے دل سے کبھی دیکھ اسلام کو سمجھ کر رہنی. بایدین بستامی رحمت اللہ علیہ نے جب آزان کی ہے, وہ جلال میں آ گیا, یہ کون ہے جو میرے سامنے اور کلمہ آزان پڑھ رہا ہے, اتنی ہمت. جی اس نے اپنے کہا تیر اندازوں سے تیر چلاؤ. تیر چلائے گے, خطا کر گئے. کہا تمہارا کیا ہو گیا, تمہارا تیر چلاؤ, چھلنی کر دو اس کو. کمان ٹوٹ گئی. اور جب کمان ٹوٹ گئی تو دوسرے نمبر پہ کہا کہ تمہاری کمانیں ٹوٹ گئی ہیں, تلوار ہے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. تلوار اٹھائی, ہاتھ سل ہو گئے. جی اور جب ہاتھ سل ہو گئے تو اب اس نے کہا گھوڑوں سے روم دو. گھوڑوں نے رخ بدل دیا. واہ واہ. اب اس کو پتا چلا تھا کہ میں جس میدان میں ہوں وہ کوئی اور تھا, آج جس کا مقابلہ ہوا وہ کوئی اور. بے شک بے شک سبحان اللہ. مادیت کیا ہے اور روحانیت کیا ہے میرے بھائی, سائنس تو آج ہے. جی کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ مدینے کے منبر نبی پہ بیٹھ کر ہے 300 میل دور آواز دینا, جی بہت یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, کیا تھا یہ 300 میل دور پر ساریہ کو نصیحت دے رہے ہیں. وہ 300 میل دور کی آواز وہ نگاہ دیکھ بھی رہی ہے اور وہ کان سن بھی رہے ہیں, زبان آواز پہنچا رہی ہے. مائک آج آیا ہے, موبائل آج آیا ہے. جی بہت خوب. واہ واہ سبحان اللہ. میرے بھائی کمی تو یہی ہے, دنیا نے موبائل ایجاد کیا, ہزاروں میل دور بات کر لے, یقین کر لو گے ہم یہاں بیٹھ کر دنیا کی کرکٹ کھیل ہے اسے دیکھ لیں گے, وہی خبریں سن لیں گے. جب ایک ٹی وی جو انسان کا بنایا ہوا ہے یہ اتنی دور کی باتیں ہمیں دکھا سکتا ہے, سنا سکتا ہے, وہ ٹی وی اور موبائل پر یقین رکھنے والے نبوت اور ولایت پر کیوں نہیں یقین رکھتے؟ واہ واہ بہت خوب بہت خوب سبحان یہ اللہ. ٹی وی موبائل انسان کی ایجاد ہے, ولایت اور نبوت خدا کی عطا. بے شک بے شک بہت خوب. تو اپنے آپ کو سچے طور سے مسلمان بنا لے. تو حال ہوا وہی قدموں میں گرا جی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. سبحان اللہ. تب ڈاکٹر کہتا ہے یورش تاتار کے افسانے, جی جی بہت خوب. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, پاسوا مل کے کعبے کو سلام کھانے سے. بے شک بے شک بہت. یہی تاتاری تھے, پھر اسلام کے مجاہد بنے. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کس نے بدلا تھا ان کا رنگ؟ ایک اللہ کے ولی کی نگاہ نے ان کی دل کی کایا پلٹ دی. بے شک بے شک. کیونکہ وقت تقریر کا نہیں ہے, بہت ہو چکا ہے. میں صرف اپنی ماں بہنوں سے خدا کے لیے اتنا کہنا چاہتا ہوں, قرآن کو پڑھو, سمجھو. قرآن نے کہا کامیاب وہ ہے جو پاک, جی جو صاف پاک صاف ہو گیا. کس کو صاف کیا؟ عقیدہ صاف کر لے, جی نگاہوں کو غلط دیکھنے سے پاک کر لے, زبان کو غلط بولنے سے پاک کر لے, کانوں کو غلط سننے سے پاک کر لے, ہاتھوں کو ظلم کرنے سے پاک کر لے, پیروں کو گندی جگہ جانے سے پاک کر لے. پھر کامیابی تیرا قدم چومے گی. اور ایک ہے عمل کرنا, ایک ہے عمل بچانا. جی جی لاکھ آدمی روزانہ پارا یاد کرے اور رکھ نہ سکے تو حافظ نہیں ہوگا. 1000 روپے روزانہ کمائے اور 2000 خرچ کرے وہ کنگال ہوگا. تو کیا مطلب, کمانا بھی ضروری ہے, بچانا بھی ضروری ہے. بے شک بے شک بہت خوب. نماز پڑھ رہے ہو یہ کمال نہیں ہے, نماز کو بچانا بھی ضروری ہے. بے شک بہت خوب. اور کوئی بھی عمل بچانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ غیب داں نبی فرماتے ہیں اگر تجھے عمل بچانا ہے تو حلال روزی اختیار کر لے, اس لیے کہ ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کر. کیا بات, بہت خوب. جب ہمیں بچانا ہے پھر ظلم نہیں کریں گے, جب ہمیں بچانا ہے تو کسی کا مال نہیں ماریں گے, جب ہمیں بچانا ہے تو ملاوٹ نہیں کریں گے, جب ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے تو پھر جھوٹ نہیں بولیں گے.
جی جی بہت خوب ایک جملہ اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو سارے حالات سدھر جائیں. جی جی ہمارے نبی کی زندگی نمونہ. بے شک میں اپنی ماں بہنوں کے لیے جی خدا کا واسطہ یہ بہت ایجی بات ہے کہ حمل کے دنوں میں عورت اگر زیادہ کام کرے تو بچہ اچھا نہیں پیدا ہوگا. جی آزادی دینا اچھا نہیں. میں یہ کہتا ہوں آج ہمارے دیہات میں تو نہیں، کروڑوں پتی لوگ ہیں، مدلہ پڑی ہوئی، حالات خراب ہیں، اللہ پوچھے گئے علاج نہیں ہوتا. ابے تمہارے گھر میں پوچھا دے رہی تھی 60 سال کی بڑھیا، اسی سے سیکھ لیا ہوتا کہ تو کروڑ پتی ہو کر تیری بیوی اٹھنے کے لائق نہیں، جی اور وہ مزدور 60 سال کی عمر میں محنت کر کے، تو کیا مطلب ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں. نہیں بے شک بے شک